تو لا یبقی من القرآن الا رسمہ، دو درجے ہیں۔ ایک یہ درجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن کو پڑھنے کا ذوق ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تو یاد ہوں گے لیکن قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اللہ رب العزت کا آئین کیا ہے، وہ طرز زندگی، وہ لائف سٹائل جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ ہے کیا ہے، اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، اس قرآن سے بڑھ کے تو کوئی کتاب نہیں بتا سکتی، اس قرآن سے زیادہ سچی اور سچی اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا وقت یہ ہوگا، اس دور کے اندر دوسری خامی یہ ہوگی کہ قرآن کا صرف خط باقی رہ جائے گا، رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ آج ہر موبائل میں بھی قرآن موجود ہے لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ جتنا آج قرآن کو سیکھنا آسان ہے، آج سے پہلے کبھی آسان نہیں تھا۔ ہر طرح کی ویڈیوز، ہر طرح کے لیکچر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے موجود ہے، انگلش کو سیکھنے کے لیے، دنیا کی دوسری زبانوں کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، لیکن قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم ذہنی تیار نہیں، قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم ذہنی طور پہ آمادہ نہیں۔ تو نتیجہ کیا، قرآن زندگیوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یا پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ایک رٹی رٹائی صورت، ایک طوطا بھی تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، ایک طوطا بھی تو اللہ اللہ کہہ لیتا ہے نا۔ ایک اللہ والے نے طوطا رکھا ہوا تھا اور اس کو بہت سی چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ اللہ اللہ بھی کرتا تھا، کچھ بسم اللہ بھی کہتا تھا۔ ایک دن بلی آئی، جب اس نے اس کو دبوچا تو وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا، تو وہ بزرگ رونے لگے، اللہ والے رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ طوطا ہے اور لے لیں اور محنت کر لیں، سکھا لیں، کچھ اور جان لے گا، سیکھ لے گا، اس سے اچھا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو نہیں رہا ہوں، یہ نقصان عارضی نقصان ہے۔ وہ کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں، آنسو اس لیے بہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت جب اسرائیل آ کر میرے گلے کو دبوچے تو میرے منہ سے بھی آ نکلتی رہے لیکن اللہ اللہ نہ نکلے، میری زبان سے لا الہ الا اللہ نہ نکلے، بلکہ میں بھی اسی طرح چیختا چلاتا رہوں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہاں درد ہے، یہاں تکلیف ہے۔ تو رٹا تو طوطا بھی لگا لیتا ہے، لیکن اندر سے جو نکلتا ہے، اندر سے جو ادا ہوتا ہے، جو دل کے اندر اپنی جڑ بنا لیتا ہے، قرآن کریم ویسا قرآن مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسری چیز یہ ہوگی کہ قرآن صرف کتاب کی صورت میں باقی رہے گا، پڑھنے والا موجود نہیں ہوگا، سمجھنے والا موجود نہیں ہوگا۔